میگا کی پی گورنمنٹ اور خاص طور پر گنڈاپور صاحب کی یہ رائے ہے کہ دہشت گردوں سے بات چیت ہونی چاہیے. وہ افغانستان وفود بھیجنے کے لیے بھی تیار ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس میں وفاق جو ہے وہ ان کو اعتماد میں بھی لے. کیا کہیں گے آخر وجہ کیا ہے؟ کیا یہ مشورہ درست ہے کہ ان سے بات چیت کی جائے ایک مرتبہ پھر، یا آخری کوشش کر کے دیکھ لی جائے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیررسٹ تنظیموں کے ساتھ جتنی رشتہ داری تحریک انصاف حکومت کی ہے اتنی شاید کسی کی نہیں ہے. جتنا لائزون ان کا ہے اتنا شاید کسی کا بھی نہیں ہے. اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ لائزون آپ صرف اپنے لیے نہیں، اپنے سر کی خیر کے لیے نہیں، یا پاکستان کے لیے استعمال کرتے تو کتنا اچھا ہوتا. ضرور بات کیجئے. اور آپ کے بات کرنے میں کون سا ٹائم لگتا ہے؟ آپ تو انہی کے ساتھ رہتے ہیں. ان کے تو بڑے کرتے دھرتے آپ کے ساتھ خیبر پختونخوا ہاؤس میں بیٹھے ہیں، وہیں پر رہتے ہیں، وہیں پر لیٹے ہیں، وہیں پر سوتے ہیں، وہیں پر کھاتے پیتے ہیں. ان سے کر لیں بات، آج ہی کر لیں. ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. صوبے کے لیے، اس ملک کے لیے، بلوچستان کے لیے، سندھ، پنجاب، کشمیر اور پختونخوا سب کے لیے امن کا کوئی پیغام لائیں. ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ کی بات سے کوئی بات بنتی. آج ہی کریں اور کل اس کا اعلان بھی کر لیں، لیکن گندی سیاست اس پہ نہیں کرنی. سر، یہ فرمائے گا کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کچھ نمبرز دیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 9 سے 11,000 کے قریب جنگجو جو ہیں وہ ان کے علاقوں میں آ کر سیٹلڈ ہو چکے ہیں، اور بارڈر کی دوسری طرف تقریباً 20,000 سے زائد کے قریب جنگجو موجود ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک لاٹ یہاں آ چکی ہے اور دوسری لاٹ آنے کو تیار ہے. تو اتنے بڑے نمبر کے ساتھ آخر وفاق اور صوبہ کیسے نمٹ سکے گا آخر؟ یہ جو گنڈاپور صاحب تعداد بتا رہے ہیں 50,000 کے قریب لوگوں کی، یہ لایا کون ہے؟ یہی لائے ہیں. انہوں نے یہ آباد کیا ہے. ان کو نمبر بھی پتا ہے، یہ تو پتا ہے، بالکل معلوم ہے. جہاں تک بات ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جب آپ کے اپنے ملک میں ایسے لوگوں کی حکومت ہو، جب حکومت ہی مل جائے، آپ کے صوبے کے حکمران مل جائیں ان ٹیررز کے ساتھ اور وہ ان کے وکیل بن جائیں، ان کی دلیل بن جائیں، تو عوام کہاں کھڑی ہے؟ فوج تو چلو یا وفاقی حکومت اس نے جو کرنا ہے وہ تو کر لے، لیکن عوام کہاں کھڑی ہے؟ خیبر پختونخوا کے عوام کے تو وہ تو اس بات سے بڑے لا علم تھے کہ ان کے ساتھ انہوں نے کن لوگوں کو ووٹ دیا، کن لوگوں کو انہوں نے حکمران بنایا، اور ان کے انٹینشنز کیا ہیں، اور ان کے لیے وہ کیا خواب سجا کے بیٹھے ہیں. تو میرے خیال میں حکومتیں اور ریاست جب نمٹنے پر آتی ہیں، جب کوئی دوسرے ملک سے آتا ہے میرے گھر میں کارروائی کرتا ہے، تو پھر ریاست پھر ویل ایکوپڈ بھی ہے، ویل اویپڈ ذمہ داریوں سے وہ سنبھال لے گی. لیکن اس میں جو گندا کردار ہے تحریک انصاف حکومت کا، اس کی قیادت کا، جنہوں نے اس ٹیررزم کو باقاعدہ امپورٹ کیا ہے، افغانستان سے امپورٹ کیا ہے. اور یہ بھی ان کی کوشش تھی کہ یہ ٹیررسٹ تنظیمیں جو ہیں یہ ان کی عسکری ونگ بن جائیں اور تحریک انصاف اس کی سیاسی ونگ ہو، اور تحریک انصاف کے تمام مخالفین کو یہ لوگ قتل کر دیں تاکہ ان کے لیے حکومت کرنا اور ون پارٹی سسٹم جو ہے تو ملک میں یہ نافذ ہو سکے اور رائج ہو سکے. سر، آخر میں یہ فرمائے گا کہ اپوزیشن کی تمام بڑی جماعتیں انکلوڈنگ جے وائی فے حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے جا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت اور ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی جائے گی کیا عید الفطر کے بعد؟ مولانا صاحب کو انگیج کر بھی لیں گے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا، آپ نے کل بھی دیکھا ہوگا، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ان کا اپنا ایک تعلق بھی ہے، اور زرداری صاحب کے ساتھ، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ان کا بڑا اچھا ایک تعلق ہے. دوسرا مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف اور مولانا صاحب کے بیچ میں بہت زیادہ ڈفرینسز ہیں. دیوار چین سے بڑی دیوار جو ہے ان کے بیچ میں کڑی ہے، اور کچھ سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، کچھ ذاتی اختلافات ہوتے ہیں، کچھ مسلکی اختلافات بھی ہوتے ہیں، بڑی چیزیں ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ مولانا صاحب ول کم اوور دا ون پیج وتھ پی ٹی آئی. آئی ڈونٹ تھنک سو، نہیں لگتا. اور ہاں، ہمارے اور مولانا صاحب کے بیچ میں باتیں تو وہ اس کو ہم کسی